حفاظت کی ہے۔ اللہ قبول فرما، اللہ قبول۔ آگے والے تو ایسے بیٹھے جیسے میرے سے ناراض ہوں، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ ماشاءاللہ۔ کچھ بزرگ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بالکل خاموشی اور سکوت کو معراج سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آمین جتنی زور سے کہتے ہیں اسی زور سے سبحان اللہ بھی کہہ دو یار۔ کوئی بات اگر اچھی لگے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے، تاکہ بیان کرنے والے کو یہ پتہ چلے کہ یہ زندہ جاوید ہیں۔ میں آپ کے نعروں کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی دو جملے مل گئے، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ حضرت مولانا قاری حفیظ صاحب یہ کیا حفاظت کرتے تھے، کس کی حفاظت کرتے تھے، کس کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ عظمت صحابہ کو جب وہ بیان کرتے تھے تو میں نے بتایا نا میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کے حالات تھوڑی بہت جو واقفیت ہے اس سے میں یہ کہوں گا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہ صحابہ کی مدح بیان کرتے تھے، صحابہ کا مقام بیان کرتے تھے، اور اللہ نے کہا ہے کہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، سب سے پہلے انعام یافتہ طبقہ جو ہے وہ نبیوں کا ہے، اور دوسرے نمبر پہ صدیقین کا ہے، تیسرے نمبر پہ شہداء کا ہے، چوتھے نمبر پہ صالحین کا ہے۔ تو صالحین سے مراد ایسے علماء جو حق کے علم کو بلند کرتے تھے، جو صحابہ کا بیان کرتے تھے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی محبت کی ہے جنہوں نے صحابہ سے محبت کی ہے۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ گویا میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، جو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ خدا سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میرے سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو یہ جو صحابہ کا مقام، قرآن کے بھی قاری تھے ماشاءاللہ، اور صحابہ کا مقام جب یہ بیان کرتے تھے تو صحابہ کا بیان تو اللہ نے خود کیا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا میں ایک جملہ آپ کو دے کے جاتا ہوں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ حضرت مولانا آپ حضرات تسی میرے حال ویکھو یار، تہاڈی نظراں دی وجہ تو مینوں علم ملے گا، ورنہ تہانوں نہ ویکھیا تو پھر مزہ نہیں نہ آئے گا، کیونکہ علماء دی پیشانیاں تے انہاں دے چہرے تو علم نبی نظر آندا ہے۔ میں تہانوں دیکھاں گا تو کوئی گل کر سکاں گا، نہیں دیکھاں گا تو گل دا مزہ نہیں آئے گا، ہو تو جائے گی گل لیکن وہ لطف نہیں آئے گا۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کیوں اڑا دی؟
مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کیوں اڑا دی، اس سے تو نسبت ہو گئی تھی تیرے سنگ آستاں سے۔ توجہ، میری اکھیں چکھاں پا کے دیکھو نا تسی، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کیوں اڑا دی، اس سے تو نسبت ہو گئی تھی تیرے سنگ آستاں سے۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، جو تجھ پہ مر مٹا ہے اسے ضرورت کیا نشاں سے۔